معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے، قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، یعنی بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور نبی علیہ السلام نے بڑی مختصر سی نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا، یعنی میں اتنا لیٹ کیوں آیا، اس کی ریزن بتاتا ہوں۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی، مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی، تب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، خواب کے اندر۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ نبی علیہ السلام ہے، اور وہ بھی خواب میں۔ ہاں جنت میں سب لوگ دیکھیں گے لائیو انشاءاللہ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، چنانچہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا، یعنی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتے کو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن نبی اسلام کو آواز نہیں آ رہی تھی، صرف ان کی آپس میں بحث و تکرار نظر آ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی، یعنی یہ ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اپنے سینے میں اپنے رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔ یعنی وہ جو فرشتوں والا معاملہ تھا وہ غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کر دی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا محمد، میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محمد وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا جو کچھ اب فرشتوں والا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹرانسفر ہو گیا کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا، ہائے ہائے، یہ گناہ مٹا دینے والے اعمال ہیں جو سورۃ الانعام میں سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے نا کہ جو گناہ ہیں وہ نیکیاں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی، تو یہ سورہ ہود کے اندر نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ تو وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ پیدل نماز کے لیے چل کے جانا، نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا، یہ دوسری نیکی، ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، یعنی سردیوں میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ظاہر ہے آپ اگر صحیح کامل وضو کرتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، یعنی اگر کسی کو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے کم از کم اسے جھڑک تو نہ دے بلکہ نرمی سے بات کرے، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کے لیے اٹھنا، اور ایک تو ڈیٹم لیول ہے جو ہم پہ فرض ہے وہ فجر کی نماز ہے کہ آپ نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سر وہ کلائمیکس ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ ہائے ہائے ہائے، اب نبی علیہ السلام نے جو اپنے رب سے مانگا ہے وہ ہے اصل میں دعا، اور اسی دعا کی وجہ سے اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے، اس کو یاد کر لو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ کس لیے؟ کہ سبحان اللہ کے، اس لیے کہ جو میں نے مانگا نا وہ بھی اپنے رب سے مانگے۔ اور یہ دعا الحمدللہ میں نے 1994 میں یاد کر لی تھی جب میں ایف ایس سی میں تھا، آج سے 25 سال پہلے جب مجھے پہلی دفعہ یہ دعا پتہ چلی تھی۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں کہ میں نیک اعمال کروں، وترک المنکرات اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا، وحب المساکین اور مسکینوں کی محبت، یعنی جو کچھ فرشتوں کی بحث تھی اور حضور علیہ السلام نے جواب دیا اسی وقت آپ نے اس کو دعا بنا لیا۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما۔
وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو یا اللہ مجھے فتنے سے بچا لینا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے صبر مانگنا چاہیے۔ نہ، اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے میں مبتلا ہی نہ کر، اور اگر تو نے میری ڈیسٹنی میں لازمی رکھا ہے اس آیت کے تحت کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو پھر اگر مجھے یہ کرنا چاہتا ہے تو پھر مجھے ثابت قدم رکھ۔ پہلی دعا یہ ہے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ مجھے فتنوں سے بچانا۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور میں ہر اس شخص کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی سارے انبیاء کی محبت، اہل بیت کی، صحابہ کی، نیک لوگوں کی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اور میں اللہ ہر اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے، یعنی میرا ہر عمل ایسا ہو کہ جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ ایک تو وہ دعا ہے نا ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی میں، کہ معاذ ابن جبل ہی کو نبی علیہ السلام فرمایا تھا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ان کے یا رسول اللہ میں بھی کرتا ہوں، تو فرمایا معاذ یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ وہی دعا ہے، اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرا ذکر کرنے پر، شکر ادا کرنے پر، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے۔ اور نسائی میں الفاظ ہیں اللہم کے ساتھ، یہ دونوں الفاظ تھی، ربی اعنی اور اللہم اعنی، دونوں الفاظ سنت سے ساتھ۔ تو یہ دعا کی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اسے یاد کر لو اور دوسروں کو بھی بتایا کرو۔ لو جی میں نے تو اس سنت پہ کئی دفعہ عمل کیا، آج پھر عمل کر لیا ہے، دوسروں تک یہ بات پہنچائیے کہ یہ دعا سر 748 مشکات شریف میں سے حدیث ڈاؤن لوڈ کریں، بلکہ یہ آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی نا یہ اس کا پورشن بنا کے نا وہ نکال کے لوگوں کو بھیجیں کہ دعا یاد کریں ترجمے سمیت۔ تو میں تو الحمدللہ مانگتا ہوں یہ دعا عام حالت میں بھی مانگیں، اور نماز کے تشہد میں بھی یہ دعا مانگا کریں، کئی دعاؤں کو یہ دعا کور کرتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اسے یاد کرو، دوسروں کو بھی بتاؤ۔ پھر امام مشکات والے لکھتے ہیں کہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کا نمبر مشکات میں 748 ہے، اور مسند احمد میں جلد 5 حدیث اور صفحہ نمبر 243 پہ 22,465 ہے۔ ترمذی میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی 3235 ترمذی کے اندر۔ تو یہ وہ جو پروگرام اٹینڈ کیے 60 پلس ان کی ایج تھی، تو ان کا دماغ کھل گیا۔ پہلے وہ اتنے کٹر دیوبندی تھے کہ ان کی دکان کے بالکل ساتھ اہل حدیث کی مسجد تھی، لیکن انہوں نے پوری زندگی کبھی ادھر نماز نہیں پڑھی تھی، اور نمازی پکے، اذان ہوتی تھی وہاں سے اتنی دور موٹر بائک چلا کے اپنی دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آتے تھے۔ تو ان کی اولاد بھی کنکلوڈ کر بیٹھی تھی کہ ان کے لیے تو کوئی ہدایت نہیں، لیکن ہدایت تو اللہ کی۔ پھر ان کو ہمارا تعارف ہو گیا، اس کی وجہ سے انہوں نے سوچنا شروع۔ ہم کسی کو کنورٹ نہیں کرتے ہیں، صرف سوچنے کی حص اس میں اجاگر کرتے کہ یہ جو کچھ بھی آپ سے بیان کرتے ہیں یہ بتائیں لکھا کہاں ہوا ہے۔ پمفلٹ پڑھنے شروع کیے، اب وہ پمفلٹ جب پڑھتے تھے جا کے علماء سے سوال کرتے تھے، آپ تو یہ بتاتے ہو حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے تو علماء برداشت کرتے رہے کہ پرانا بندہ ہے، مسجد کا بانی ہے، اگنور کرو، چندہ بھی آ رہا ہے اگنور کرو۔ پھر جمعے والے دن ایک دن مولانا صاحب نے جو ہے وہ جمعہ پڑھایا، جیسے میں کہتا ہوں وہ قرآن و سنت سے مولانا شریف کو باہر نکالے، مولانا شریف صاحب بیچ میں گھسے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی اصحاب کہف دا کتا جڑا ہے نا وہ بھی جنت ہی جائے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اندازہ کرو، قرآن میں نہیں لکھا ہوا، مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ جب تک آپ کنویں سے کتا نہیں نکالیں گے، آپ جتنے مرضی ڈول نکالیں کنویں کا پانی پاک نہیں ہو۔ تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں، علماء حق کی تو ہم عزت کرتے ہیں، علماء سو کی بات کر رہا ہوں، ان کو جب تک آپ باہر نہیں نکالیں گے مولانا شریف کو قرآن کی تفسیر سے، احادیث کی شروحات سے، تو قرآن و حدیث پاک نہیں ہوگا جب تک ان کو نکالیں گے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ان کا حوالہ دیں، ان کا حوالہ پھر آپ کو اگلے جمعے میں دیں، جمعہ پڑھا رہا ہے حوالہ اگلے جمعے، سورۃ الکہف قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا جی اس طریقے سے انجینئر صاحب کو لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، کتے کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ آگے کہانی ہے۔ میں نے کہا آپ سورۃ الکہف پڑھ کے دیکھ لیں، پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کے 16 میں ختم ہوتی ہے، پہلی 26 آیات جو ہے اصحاب الکہف کے واقعے کے اوپر ہے، اس میں کتے کا بھی ذکر ہے، اس کے غار کے دہانے پہ بیٹھے ہونے کا بھی ذکر ہے، اس کے روب دار ہونے کا بھی ذکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اگلی کہانی کوئی نہیں ہے۔ ان کا جی کانفیڈنٹ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ قرآن خود، انہوں نے قرآن پورا خیر پڑھا تو کچھ نہ ملا۔
وہ اگلے جمعے پہنچے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے اس سے اگلے جمعہ کرتے کرتے تھیندے پھر ٹھیک ہے ان کو سمجھ آ گیا کہ معاملات بگڑ گئے. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو ہدایت دی. تو اب یہ حالت ہے کہ کام تو وہ لکڑی کا کرتے ہیں لیکن کوئی مولانا شریف بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. 70+ ان کی ایج ہے, کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے, صرف وہ جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم. تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب علی بھائی نے تعلیم بالغاں شروع کر دی ہے, یعنی مولویوں کو بھی پڑھنے میں ڈال دیا ہے کہ اب مولویوں کے مقتدی جنہوں نے پوری زندگی سہمی ہوئی زندگی گزاری تھی ان کے سامنے, آج ان کے سامنے جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو جواب نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں پتہ لگ گیا. تو یہ اصحاب کاف کے بارے میں, حضرت عزیر کے گدھے کے بارے میں, اصحاب کاف کے کتے کے بارے میں, یونس علیہ السلام کی مچھلی کے بارے میں, اور بھی چیزیں ہیں نا سر. سلیمان علیہ السلام کا ہدہد وہ تو نہیں پڑھا, اور بڑی ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا, وہ سارے کہتے ہیں جنت ہی جان گے. سر کوئی جنت میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں بس اتنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرے گا. اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے دنیا میں سینگ مارا ہوگا تو اس کو بس بدلہ دلوایا جائے گا, اس کے بعد ان کو برابر کر دیا. جانور کوئی جنت میں نہیں جائے. جنت ساڈے ابا جی دی سیدنا آدم علیہ السلام, ٹھیک ہے, جانوروں کی میراث نہیں ہے جنت. یہ سب جھوٹ بولا ہوا ہے. اصحاب الکاف جو ہے نا یہ انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنالٹیز, پیغمبر بھی نہیں تھے, پیغمبر کے اصحاب بھی نہیں تھے, اور پیغمبر کے تابعین بھی شاید نہ ہوں, تبع تابعین میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ معجزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں. سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا نام تو نہیں آیا, وہ تورات میں ملتا ہے, لیکن اتنا ہے کہ پیغمبر وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دی, لیکن اصحاب الکاف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے, عیسوی اعتبار سے یعنی سولر کیلنڈر کے اعتبار اور لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال, جو قرآن میں سورۃ الکاف میں. سورت نمبر 18 ہے قرآن پاک میں, پارہ نمبر 15 میں پہلی 26 آیات پڑھ لیں تو سورۃ الکاف میں آپ کو اصحاب الکاف کا پورا واقعہ پتہ. اور یہ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے مشہور, 7 یعنی اللہ کے نیک بندے سونے والے, اور 8واں ان کا کتا تھا. کرسچنز بھی ان کو اولیاء اللہ کے طور پر مانتے تھے. یہ سمجھنے حضرت عیسیٰ کے تبع تابعین میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. 146 عیسوی, آج چل رہا ہے 2019 14 نومبر. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے, بوڑھی ہڈیاں نہیں بات قبول کرتی, چند نوجوان. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا. چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور وہاں انہوں نے دعا کی, اے رب ہمارے آتینا من لدنک رحمہ, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکل. اتنی کامل دعا ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ہم نے اس کمزور سے پلیٹ فارم سے یہ جو دعوت لانچ کی ہے اور آج تمام مکاتب فکر پہ سارے بر اعظموں پہ جا کے چھا گئی ہے, اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ دعا ہے. کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اصحاب الکاف کے ساتھ انہیں غیر معمولی واقعہ کر دیا. پوری رومن امپائر بت پرست ہے اور 7 نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں ان کے ساتھ معجزہ کیا. آج یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی اکثریت دین کے نام پہ گمراہی ہے. ہماری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ ان مکاتب فکر تک جن کی کروڑوں فالور, لاکھوں مسجدیں, لاکھوں علماء ہیں. اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ میں دعاؤں میں, اپنی تشہد کی دعاؤں میں, عام دعاؤں میں یہ دعا آپ دیکھتے ہیں ہر درس قرآن سے پہلے میں پڑھتا ہوں ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا. اس کے علاوہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی, اور دعائیں. تو یہ اصحاب الکاف چند نوجوان تھے, توحید کی دعوت انہوں نے قبول کی. بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تجھے تیری عبادت نہیں کریں گے, کیونکہ رومن امپائر میں اس وقت بت پرستی تھی اور اس ایمپرر کو خدا مانا جاتا. انہوں نے کہا تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے, اپنے آپ کو نیند سے کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا, ہم تیری عبادت کیوں کریں, ہم اس رب کی بات کریں گے جس نے عثمان کو. پھر پرسیکیوشن شروع ہوگی. اچھا ہے یہ ایلیٹ کلاس سے تھے, شاہی فیملی سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ تھے. پھر ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ پہاڑ میں جا کے پناہ لیتے تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ سکیں. تو یہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے, ایک غار میں. یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے وہاں پہ تھپکی دے کے سلا دیا. ہائے ہائے ہائے, اللہ نے کہا میں نے تھپکی دی, ان کے کانوں پہ تھپکی دی. اچھا یہ جو آیات ہے نا, جس کو رات کو نیند نہ آتی وہ لوگوں کا تجربہ ہے. یہ والی آیات رات کو پڑھ کے سوئے نا, تھپکی والی تو نیند آ جاتی. ظاہر تجربے سے ہے نا. کئی صحابہ کرام نے قرآن میں کئی وظائف ڈسکور کی. میرا مسلم شریف میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے بھی اگر ہیں اس طریقے کے دم مجھ پہ پیش کرو, اگر شرک نہیں تو کرتے رہو. تو اس سے تو بدرجہ اولا قرآن میں سے کسی نے کوئی چیز ڈسکور کر لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے, بیڈ سول نہ ان کو ہو جائے. کروٹ بھی اللہ خود بدلاتا تھا. ظاہر ہے ایک جگہ لیٹے رہیں گے تو
حالانکہ یہ بھی معجزہ ہو سکتا تھا کہ لیٹے رہے اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن فزیکل فنومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا اس غار کا دہانہ ایسا تھا کہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی تھی، ٹیولائٹ آتی تھی، یعنی اس کا دہانہ آپ سمجھ لیں نارتھ کی طرف تھا، تو سورج یہاں سے ہوتا ہوا ادھر چلا جاتا تھا. انڈائریکٹ لائٹ آتی تھی، ڈائریکٹ لائٹ بھی نہیں آتی تھی، وہ سوئے رہے. اور اللہ تعالیٰ ماتا 300 سال 309 سال تک، یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق، اور سولر کیلنڈر کے مطابق 300 سال بنتے ہیں، وہ سوئے رہے. اور پھر میں ان کا ایک کتا ہے جو اس غار کے دہانے پر ہے، اور اس کی اتنی ہیبت ہے کہ اگر کوئی یعنی غار کے دہانے پہ جائے بھی نا تو اس کتے سے وحشت کھا کے وہ بھاگ جائے، وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے. اب وہ کتا بھی ایسا تھا کہ وہ ایک جگہ تھا، بس اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سلا دیا، لیکن اس کا روب ایسا تھا کہ کوئی اس غار کے قریب بھی، اگر کوئی بولا بٹکا وہاں پہ پہنچ بھی جائے، ورنہ تو جب تک سارے غار نہ جج کیے جائیں پتہ نہیں چل سکتا. اور پھر کافروں نے یہ کیا کہ ان کے ناموں کی تختیاں لکھ کے ان کے اوپر سزا جو تھی وہ ایک تختی رقیم اسے کہا جاتا ہے، اصحاب الرقیم بھی انہیں کہا جاتا ہے، اس غار کا منہ بند کر کے وہاں پہ رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. وقت کے ساتھ ساتھ شکست و ریخ ہونا شروع ہوا، وہاں سے راستہ کھل گیا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دوران رومن امپائر کا جو کانسٹنٹائن 2 تھا نا 337 عیسوی میں، اس نے مرتے مرتے عیسائیت، اب عیسائیت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری رعایا نے عیسائیت قبول کر لی، پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی اس وقت کے مسلمان. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد، ورنہ ان 300 سالوں میں عیسائیوں کرنا. دوسری طرف اہل حدیث بھی غلطی کرتے ہیں، انہوں نے روٹین بعد والی بنائی ہوئی ہے، جان بوجھ کے لیٹ ہو جاتے ہیں، سستی کر کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم. باقی یہ 3 اوقات ہیں جو اصل میں مکروہ ہیں، سورج نکلتے وقت، سینٹر میں، اور غروب ہوتے وقت. رات کو کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، پوری رات آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں تو امام بخاری نے صرف چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ عشاء کا وقت رات تک رہتا ہے، آدھی رات تک، لیکن یہ افضل وقت ہے. عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے، کیونکہ شرح مانی الاثار جسے طحاوی شریف کہتے ہیں، اس میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نماز کے اوقات روایت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عشاء میں افراط یہ ہے کہ کوئی شخص اتنی لیٹ کر دے کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے، اس سے پہلے اگر وہ عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے. لہذا امام حنیفہ کا موقف درست ہے کہ آپ عشاء کو فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں. اور افضلیت تو پھر میرے بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دے دیتا، تو تاخیر تو کوئی نہیں کرتے. ایون سعودی عرب میں تو آپ دیکھیں ایگزیکٹ 1.5 گھنٹہ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے، اذان مغرب کے ایگزیکٹ 1.5 گھنٹے بعد اذان عشاء ہوتی ہے. یعنی آپ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو آلموسٹ 35-40 منٹ کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. باقی تو وقفے میں گزر جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نماز بھی ان کی لمبی ہوتی ہے نا. تو اس لیے آپ دیکھیں مغرب سے عشاء لوگ اعتکاف کرتے ہیں حرمین کے اندر، مکے میں اور مدینے کے اندر. تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ افضل وقت ہے تو وہ کہیں گے یار وہ افضل ہی ہے نا، کیا مطلب ہم تو امت کی آسانی دیکھ رہے ہیں. اور دوسری طرف فجر کی نماز یہ اندھیرے میں پڑھاتے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑا سا لیٹ پڑھ لے وہ کہتے ہیں اس نے سنت چھوڑ دی ہے. تو وہاں نہیں آپ کو خیال آتا، عشاء پہ آپ کو سنت آپ چھوڑتے ہیں، فجر پہ حنفی چھوڑ دیتے ہیں. بھائی سنت یا افضلیت کو آپ فرض کے درجے میں نہ لے کے جائیں، خام خواہ مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے. نمازوں کے جو اوقات ہیں نا جی، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہے، مسجد میں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، اسلام 360 کے اندر موجود ہے، سلاٹ ٹائم کے اوپر مسلم پرو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر موجود ہے. بلکہ آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو آپ کو ایگزیکٹ ٹائم مل جاتا ہے، فجر کا وقت اس ٹائم داخل ہو رہا ہے، ایگزیکٹ آپ کو منٹس تک مل جاتے ہیں. اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے. پرانے زمانوں میں مسئلے تھے کہ وہ ان کو دھوپ گھڑی بنانی پڑتی تھی، باقاعدہ چھتوں کے اوپر دھوپ گھڑیاں بنائی ہوتی تھیں، اور چیک کرتے تھے کہ ہاں جی جو بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ بھئی آپ نے نماز کس ٹائم پڑھنی ہے. جب سینٹر میں سورج پہنچتا ہے نا، جو میں نے دعوی کبرا بتایا، جیسے ہی زور کی طرف یعنی زوال ہوتا ہے تو زور کا وقت شروع ہوتا ہے. اور جب کسی چیز کا سایہ، ایک ورٹیکل چیز کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا عصر کا افضل وقت یہ ہے کہ ڈبل سائے کے ڈبل ہونے سے پہلے پڑھ لیں، بعد میں بھی پڑھ لیں تو ہو جائے گی، لیکن افضل وقت یہی ہے. سایہ اصلی ضروری ہے اس میں، ورنہ تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ورنہ تو آپ فجر کے بعد جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے تو عصر کا وقت بھی ختم ہو گیا ہوتا ہے. تو وہ نہیں، یعنی وہ دعوی کبرا کے بعد سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک میں جو جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو سب سے کم سایہ اس وقت کسی ورٹیکل چیز کا ہوتا ہے اگر زمین میں آپ نے گاڑی ہو، اور آلموسٹ گرمیوں میں تو 0 کے قریب پہنچ جاتا ہے، خصوصاً آپ ایکویٹر کے اوپر اگر ہوں، خط استوا کے اوپر، تو وہ بالکل 0 کے قریب ہو جاتا ہے. تو وہ باقاعدہ سرکل بناتے ہوتے تھے کہ جی یہ سایہ اصلی ہے، جیسے ہی اس سرکل سے باہر ہوا تو پھر قدموں میں بھی ناپا جاتا تھا. اب تو یہ ساری کے سارے پرابلم حل ہو گئے.
گھڑی نے مسئلے حل کر دیے ہیں، سافٹ ویئرز نے مسئلے حل کر دیے ہیں. آپ تو اب اپنے بزرگوں سے بھی زیادہ ایکوریٹ ٹائمنگ کے اندر سحری اور افطاری اور نمازوں کی ٹائمنگ کا اہتمام کر سکتے ہیں، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا. اور جب ونس نماز کا ٹائم داخل ہو جائے تو پھر نہ تو اذان شرط ہے نہ اقامت شرط ہے. عورتیں اکثر پوچھ رہی ہوتی ہیں نا، عورتوں کے لیے چونکہ جماعت واجب نہیں ہے، جیسے ہی وقت داخل ہو انہوں نے اذان کا انتظار نہیں کرنا. اگر ظہر کا وقت 12:20 پہ شروع ہوا ہے اور مسجد میں نماز 1 بجے تو ظاہر ہے انہوں نے تو 12:45 اذان دینی ہے، آپ 12:21 پہ پڑھ لیں نماز. عصر کا وقت اگر شروع ہوا ہے جا کے 3 بجے اور مسجد میں 3:30 نماز ہے تو وہ تو 3:15 اذان دیں گے، آپ 3 بجے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو نماز کا تعلق وقت داخل ہونے سے ہے. جماعت کا تعلق جو ہے نا اذان کے ساتھ، وہ جماعت قائم کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے. گھر میں چونکہ جماعت آپ نے قائم نہیں کرنی ہوتی، اکیلے پڑھنا ہوتا ہے، یا ایون گھر میں جماعت بھی کرانی پڑ جائے تو وہ پروٹوکول نہیں ہے جو مسجد کی جماعت کا کہ آپ نے اذان ضرور دینی ہے. بس ٹھیک ہے، ٹائم داخل ہوا آپ اقامت کہہ لیں، نماز پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ جو 3 بیسک جو مکروہ اوقات ہیں جن کے اوپر ہر نماز منع ہے، وہ سورج کی ٹکیا نکلتے وقت 5-7 منٹ، سینٹر میں 5-7 منٹ، اور غروب ہوتے وقت 5-7 منٹ. باقی جو کم لیول کے مکروہ اوقات ہیں وہ ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اس کا غروب آفتاب تک. اس میں بھی اگر عصر کی نماز رہ گئی ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی کوشش کریں کہ ان اوقات کے اندر جو مکروہ اوقات ہیں آپ اس میں کوئی سجدہ نہیں کریں گے، مردے کو نہیں دفنائیں گے، اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. جو 3 مکروہ اوقات میں نے بتایا، اور اس وقت میں کوئی کرتا بھی نہیں ہے، سورج نکلتے وقت، ایگزیکٹ غروب ہوتے وقت، اور سینٹر میں. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو جنازے ہوتے ہیں نا وہ دن کو 11 بجے ہو رہے ہوتے ہیں، یا زہر کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں، یا ایون عصر کے بعد ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مغرب کی اذانوں سے 5 منٹ پہلے جنازہ ہوگا، مغرب کے بعد ہی ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں سیٹ ہوئی ہوئی ہیں، یہ اسٹیبلش چیزیں ہیں اور یہ سب کو پتا ہے. اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے مکروہ اوقات کے اعتبار سے. باقی جو عصر کے بعد والا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ نبی الاسلام نے چونکہ ایک دفعہ شروع کر لیا تھا، لہٰذا آج بھی اگر کسی کی سنتیں رہ جاتی ہیں زور والی، وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے. اس طریقے سے ایون عصر کے بعد نہیں پڑھ سکا، مغرب کے بعد پڑھ لے، دن رات میں 12 رکعتیں پوری کر لے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. اور بخاری مسلم دونوں موجود ہے. 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے. یہ 12 سنتیں مؤکدہ، تاکید کی گئی سنتیں. اس کے علاوہ بھی ہیں. ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے جو عصر زور سے پہلے 4 سنتیں اور زور کے بعد 4 سنتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت اس کو عطا فرمائے گا، اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی. اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے. نبی الاسلام نے اس کو دعا دی ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. وہ تو آپ جتنی مرضی پڑھتے جائیں، اور 4 رکعتیں آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے بھی. افضل ہے ویسے 2 کر کے پڑھیں، اور اکٹھی بھی صحابہ سے، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے. وہ دونوں طریقے سے درست ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ 12 رکعتیں دن رات میں ادر دین فرض ہیں. فجر کے 2 فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، جس پہ اجماع ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. جمعے والے دن 2 فرض ہیں. جمعے سے پہلے جتنی مرضی رکھتے ہیں آپ پڑھیں، جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے پھر 2 رکھتے ہیں، بخاری مسلم میں ہے. اور خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا تو بخاری مسلم میں ہے جو جتنا اللہ توفیق دے پڑھو. اور بعد میں 4 رکھتے ہیں. مسلم شریف کے الفاظ ہیں جس نے